السلام علیکم دوستو، آج میں بہت ہی بوجھل دل کے ساتھ حاضر ہوں کیونکہ آج ایک بہت ہی اندوناک، افسوسناک، بھیانک قسم کا واقعہ ہوا ہے آزاد کشمیر میں، جو آزاد کشمیر میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دو خوبصورت نوجوانوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو، جو یونیورسٹی سے فارغ التحصیل تھے، ان کو پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا، اور پولیس کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی کہ وہ دہشت گرد تھے۔ جناب، فرض کریں ہم مان لیں کہ وہ دہشت گرد تھے۔ اگر وہ دہشت گرد تھے تو وہ دو نوجوان تو اتنی بڑی فوج نہیں تھے، ان کے پاس کوئی اتنا بڑا اسلحہ نہیں تھا، وہ کوئی ٹرینڈ دہشت گرد نہیں تھے، تو آپ نے جناب ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اور آپ کے بقول وہ پولیس مقابلہ انہوں نے کیا، اور مقابلے میں دو پولیس والے بھی مارے گئے اور وہ بھی مارے گئے۔ تو جناب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر پولیس کی انکمپیٹنس ہے، جو پولیس انتظامیہ ہے اس کی انکمپیٹنس ہے۔ ایس ایس پی سے لے کر آئی جی تک سارے اس کے مجرم ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں تھی ان کو ہینڈل کرنے کی، ان کو زندہ پکڑنے کی، تو کم از کم آپ پاکستان کی ایس ایس جی سے ہیلپ لے لیتے اور ان کو اریسٹ کر لیتے، یا ان کے والدین کے ذریعے، ان کے باقی ورثاء کے ذریعے آپ ان تک پہنچ سکتے تھے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ پہلے ان کو کئی بار شاید اغوا بھی کیا گیا، اور وہ کام بھی کرتے رہے ایجنسیوں کے لیے یا اس طرح۔ تو یہ صورتحال بہت ہی افسوسناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں آزاد کشمیر پولیس ملوث ہے، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پڑ رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے پاکستان کی ایجنسیز ہیں، انہوں نے یہ واقعہ کرایا ہے، حالانکہ یہ آزاد کشمیر پولیس نے کیا ہے۔ اور یہ آزاد کشمیر پولیس کی انتہائی جو ہے نااہلی اور نالاکی کا ثبوت ہے کہ دو نوجوانوں کو، پڑھے لکھے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے بندوق ہاتھ میں اٹھائی ہے تو کیوں، آپ تحقیق کریں کہ بندوق کیوں اٹھائی ہے۔ کیا ان کا ایسے لوگوں سے رابطہ تھا؟ کیا وہ مایوس تھے، ان کو نوکریاں نہیں ملیں، وہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے باوجود جو ہے بے روزگاری کا شکار تھے؟ کیا وجوہات تھیں؟ ان کے اندر احساس محرومی تھا، ان کی تذلیل کی گئی، کیا وجوہات تھیں کہ وہ لوگ ایک شریف خاندان سے، اس کا باپ جو ہے وہ راجہ نسیم شریف آدمی ہے، وہ سارا خاندان میں بھی جانتا ہوں کہ شریف لوگ ہیں، ان کا تو دہشت گردی سے دور دور کا تعلق نہیں ہے، تو پھر ان لوگوں کو دہشت گرد کیوں بنایا گیا؟ معاشرے نے بنایا، حکومت نے بنایا، حکمرانوں نے بنایا۔ اور جناب، پھر ہمارے ہاں بہت سارے ایسے علماء بھی ہیں جو جہاد کی تبلیغ کرتے ہیں، بلکہ ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر چند ماہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں جہاد شروع کرنا چاہیے۔ جب آپ جہاد کو اس طرح مس یوز کرتے ہیں، جہاد تو تبھی ہو سکتا ہے جب کوئی حکومت وقت فیصلہ کرے سوچ سمجھ کے بعد کہ جہاد ضروری ہے، تو پھر جہاد فرض ہے، ورنہ ہر آدمی اگر جہاد شروع کر دے تو انارکی پھیل جاتی ہے۔ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو دہشت گرد قرار دے کر نوجوانوں کو مار دینا، شہید کر دینا، یہ انتہائی سنگین قسم کا جرم ہے۔ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں فی الفور جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے۔ اور اگر وہ لوگ ملوث نہیں ہیں دہشت گردی میں، اور پولیس کی غفلت ہے یا پولیس کے حکام کی غفلت ہے، جو بھی اس میں شامل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، اور آزاد کشمیر میں یہ ڈرامے بازی نہیں ہونی چاہیے۔ آزاد کشمیر کو بلوچستان نہ بنایا جائے۔ دیکھیں، بلوچستان میں ایسا ہی کیا گیا کہ اکبر بگٹی کو قتل کیا گیا، اور پھر اکبر بگٹی کے قتل کے بعد اب بلوچستان جو ہے وہ نو گو ایریا بن گیا ہے۔ آپ آزاد کشمیر میں ایک اور جو ہے نو گو ایریا بنانا چاہتے ہیں؟ آزاد کشمیر بہت حساس ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے وفادار ہیں، وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ہاں ٹھیک ہے کہ وہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہے وہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے وسائل کے لیے، اپنے حق ملکیت کے لیے، حق حاکمیت کے لیے، لیکن وہ آئین کے اندر رہ کر رہے ہیں، وہ جمہوری انداز سے کر رہے ہیں۔ لیکن آپ اس طرح کی چیزیں کر کے ان کو مجبور نہ کریں کہ وہ ایسا راستہ اختیار کرائیں جو جمہوری نہ ہو۔
اگر آپ کی شورش جو ہے وہ بلوچستان میں بھی برپا ہے، NWF میں پی میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، یا کشمیر میں بھی ہو گئی، تو پھر آپ کس کس سے لڑیں گے؟ آپ ہندوستان سے لڑیں گے یا آپ اندرون ملک جو ہے دشمن پیدا کر کے ان سے لڑیں گے؟ تو خدا را یہ پالیسیاں آپ جو ہے یہ ترک کریں، ان کو ریویو کریں، اور اگر آپ نچلی سطح پہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو میرا خیال ہے حکومت وقت کو اور اسٹیبلشمنٹ کی ہائی کمان کو اس صورتحال کو بڑی گہرائی سے دیکھنا چاہیے، سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے، اور اس صورتحال کا کلا کما کرنا چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر بدامنی پیدا ہو، کیونکہ اگر ایک دفعہ بدامنی پیدا ہو گئی تو پھر وہ امن قائم ہونا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگوں کو اس طرح سے قتل کریں گے تو ظاہر ہے پھر آزاد کشمیر اور بھارت کی بڑی لمبی بارڈر لائن ہے، اور وہ بھارت تو آپ کا دشمن ہے، وہ تو اسلحہ دینے کے لیے تیار ہے، وہ اسلحہ دے گا اور لوگ اس طرح یوز کریں گے اس کو، اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اور زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ بھی، پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے شہداء کے ساتھ بھی، جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے جنگوں میں پاکستان کی سلامتی کے لیے قربانیاں دی۔ تو خدا را جو ہے یہ پالیسیز جو ہے آپ ان کو ترک کریں، اور حالات کو کنٹرول کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو آپ مار دیں، لوگوں کو آپ اریسٹ کریں، عدالت میں پیش کریں، اگر وہ مجرم ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے، کوئی نہیں سپورٹ کرے گا، لیکن یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہلہ بول کے لوگوں کے اوپر اور ان کو قتل کر دیں اور پھر ڈکلیئر کر دیں کہ یہ دہشت گرد تھے اور یہ فلاں تنظیم سے تھے، فلاں تنظیم سے تھے۔ یہ چیز قابل مذمت ہے اور یہ لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر وہ سچ مچ دہشت گرد ہوئے بھی تو لوگ ان کو دہشت گرد ایکسیپٹ نہیں کریں گے، تو آپ کا نیریٹو نہیں چلے گا۔ لہٰذا خدا را اپنی پالیسیز کو چینج کریں، اور فی الفور آزاد کشمیر میں ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اعلیٰ سطح کا، جو انکوائری کرے اور قرار واقعی سزا دے جن لوگوں کو جو اس میں واقع میں ملوث ہوں، اور اس کو انڈر کارپٹ رکھنے کی جو ہے بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کی انکوائری کی جو رپورٹ ہے وہ بالکل واضح ہونی چاہیے اور صحیح جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، اور وہ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ کیا غلط ہے اور کیا سچ ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ اپنے نوجوانوں کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس وقت آپ کا دشمن جو ہے آپ کے اندر رہ کر آپ کے اندر ڈویژن پیدا کر رہا ہے، اور ظاہر ہے آپ کا دشمن، ہم سب کا دشمن کشمیر کے لوگ ہوں اور پاکستان کے ہوں، ان کا دشمن ہندوستان ہی ہے، تو ہندوستان تو کوئی موقع ضائع نہیں جانے دے گا نا۔ تو لہٰذا ہماری جو فالٹ لائنز ہیں ان کو ہمیں جو ہے ان پہ نظر رکھنا چاہیے، اور ان فالٹ لائن کو ہم نے بند کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے استحکام کے لیے، آزاد کشمیر کے استحکام کے لیے اور خطے کے استحکام کے لیے۔ چلیں انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔